بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بی بی سکینہ کی شہادت کا واقعہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی 4 سالہ لاڈلی سکینہ کے ساتھ جدیدی فوج نے بہت ظلم و ستم کیا۔ ایسا ظلم و ستم کسی نبی کی امت کے ساتھ نہیں ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں حضرت سکینہ اور ام ارباب نہ ہو۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کوئی ایسا ظلم نہ تھا جو حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بہت ہی پیار تھا اور 4 سال کی بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سیدہ زینب اور ام کلثوم اور تمام حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ایک قیامت کا سما تھا۔ بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں کہ یزیدی فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر سکیں۔ یزیدی فوج آپ رضی اللہ تعالیٰ سے 10 میل دور ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ پر تیروں کی برسات کرتے رہے۔ تیر لگنے سے آپ رضی اللہ عنہ کا جسم تیروں سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک ایک غیب سے آواز آئی کہ حسین اب میری طرف پلٹ آ، میں تم سے راضی ہوں، تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ حکم خداوندی ہوا تو امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی تلوار کو نیام میں کر دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیام میں ہو گیا تو وہ اکٹھے ہو کر امام حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہوئے۔ سنان بن اسنا نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا کہ جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں ایک بدبخت امام حسین کی پیشانی پر تیر مارا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ پر زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ رونما ہوا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی، آسمان کپکپانے لگا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و گل اور شادیانے بجنے لگے۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئیں اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ سکینہ نے بلند آواز سے کہا میرے بابا کا نام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور مولا حسین کے جسم کو تیر مار کر کہا یہ تمہارے بابا ہیں؟ تیر کی چلتے بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگی۔ بدبخت یزیدی فوج حسین رضی اللہ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ ننھی سے 4 سال کی بچی اپنے باپ کے قریب سے ذبح ہوتے ہوئے یہ دیکھ رہی تھی۔ شمر اپنی چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر مولا حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر ضربے لگاتا رہا۔ شمر نے مولا حسین رضی اللہ عنہ کی گردن پر 13 ضربیں لگائیں۔ شمر نے تلوار حضرت سکینہ کی طرف لہرا کر مولا حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر ضربے لگاتا رہا۔ مولا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو ظالموں نے آپ رضی اللہ عنہ کے جسم پر گھوڑوں دوڑاتے رہے۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا کہ اے امام ہم کو بتائیے کہ جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تھی تو کس طرف سے چھوٹے چھوٹے بچے خیمے سے باہر آئے تھے؟ یہ سن کر مولا زین العابدین آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا بالکل اسی طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔ یزیدی ظالم چھوٹی سی بچی کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ یزیدی ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچوں کو رونے پر پابندی عائد کر دی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا، جب جیسے نیزے پر حضرت مولا حسین رضی اللہ عنہ کا سر تھا تو وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا، وہاں ہی رک جاتا۔ شمر امام زین العابدین کو کہتا کہ تمہارے باپ آگے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ سیدہ سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھپھی جان بابا کا سر آگے نہیں جا رہا۔ یہ بات سن کر سیدہ زینب بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، بی بی سکینہ کہاں چلے گئی ہیں؟ پھر حضرت زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کر رہی ہے کہ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنے گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ بی بی زینب نے حیران ہو کر اس سے پوچھا تم کون ہو؟ جب سے ہم قید کیا گیا ہے کسی نے بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا۔ اس جواب دیتے ہوئے اس نے چہرے سے نقاب اٹھا کر کہا کہ میں تمہاری ماں بی بی فاطمہ ہوں۔
یہ سن کر زینب کو اپنی ماں کے گلے لگنے کی رونے لگی۔ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ جہاں کچھ روایات میں ہے کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلے میں بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا ہوا تھا تو اس نے ایک کوڑی شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا۔ شمر کمینے نے 4 سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا مجھے انعام و اکرام لینے کے لیے ریز کے دربار میں جلد سے جلد جانا ہے۔ میں نے وہاں مولا حسین رضی اللہ عنہ کا سر قلم کیا ہے، میں نے مولا حسین کو شہید کیا ہے۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار پہنچا تو اس کے پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا یہ بی بی سکینہ ہے، یہ مولا حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی کہ دربار یزید میں کھڑی سکینہ نے پاؤں اس طرح رکھے تھے کہ ایک پاؤں اوپر ہوتا تھا اور دوسرا نیچے ہو جاتا، دوسرا اوپر ہو جاتا تو پہلا نیچے ہو جاتا۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا تم اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا کہ تمہاری فوج نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوج کو کہا کہ اس رسی کو کھول دیا جائے۔ یزیدی لعنتی نے کہا کہ بی بی سکینہ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا جان سے بہت پیار کرتے ہو، کیا آپ اپنے بابا جان سے ملنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے جواب دیا جی میں اپنے بابا جان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزیدی نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر سے کپڑا ہٹایا اور یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے ہوئے اپنے بابا جان کے پاس آ رہی تھی کہ یزید نے کہا نہیں سکینہ میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکار کر دیکھتے ہیں کہ کیا تم اپنے بابا جان کو کوئی جواب دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا جان کو کہا بابا جان یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ گود میں اٹھا آ گیا۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا جان کو چہرے پر چہرہ رکھ کر روتی رہی۔ یزید اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزید فوج نے آل محمد کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھتی تھی کہ بھائی جان پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ سید سجاد نے کہا میری بہن یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا کہ بھائی جان ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہوئے سکینہ نے اپنے بابا مولا حسین کو یاد کرتے ہوئے رونے لگی اور روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا مولا حسین رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہیں تو سکینہ نے کہا بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشوار چھین لیے ہیں، شمر نے مجھے بہت رلایا ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مولا حسین نے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پلایا اور فرمایا بی بی سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی جب سکینہ نے خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان کی رونے کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ یزید سو رہا تھا، جب زندان سے آواز بلند ہوئی تو یزید اپنے سپاہیوں کو اٹھا کر یہ آواز کیسی ہے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوج کو کہا کہ ان کو حسین رضی اللہ عنہ کا سر دے دو تاکہ وہ ان کا رونے کا شور بند ہو جائے، میں سکون سے سو جاؤں۔ یزید سپاہیوں نے سر مبارک زندان میں رکھ دیا۔ جب مولا حسین کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگے۔ اپنے بابا کا سر دیکھ کر بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت زیادہ روئی۔ سکینہ اتنی روئی، روتے روتے سکینہ دنیا سے پردہ فرما